آج شعوری طور پر اپنے بچوں کو قرآن و سنت سکھانا. اور میں آپ سے کہوں کہ میں نے دیکھا، محسوس یہ ہوا کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو نماز کا نام ہے، دین تو روزے کا نام ہے، دین تو زکوٰۃ کا نام ہے. نہیں، دین رویوں کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے. اس کو ہم بلائے رکھتے ہیں. اور ان معاملات میں جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے بجائے، اپنا اثر ڈالنے کے بجائے، میرے پڑوس میں یہ ایک صاحب رہتے ہیں، اچھے نمازی آدمی ہیں، ان کے گھر پہ شادی ہو رہی تھی. فنکشن کے نام سے ایک تقریب انہوں نے سجا لی، رات بھر گانا بجانا ہوتا رہا. شہر کے نہ جانے کون کون سے گویے، گانے والے، گانے والیاں انہوں نے بلا لی. ساری رات محلے والے جاگتے رہے. فجر کی نماز میں میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت آپ کے گھر پہ یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بچوں کی خوشی تھی. میں نے کہا یار اگر ہمارا دین خوشی اور غم کے طریقے نہیں بتاتا تو پھر اس دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ دین تو ہے ہی وہ جو خوشی کا طریقہ بتائے اور غم کا طریقہ بتائے. جو خوشی اور غم منانے دین سے باہر سفر کر جائے اور دین میں رہ کر خوشی نہ منائی جا سکتی ہو اور غم نہ منایا جا سکتا ہو تو پھر اس دین کو کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے ایسے موقع کے اوپر لوگ اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں کی خوشی ہے، کوئی بچوں کی خوشی نہیں. میرا بچہ اگر اپنے جسم کو آگ لگانے لگے میں اسے منع کروں گا. وہ آگ اور پھر معاشرے کے ایک دائرے میں یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر دین کے بوجھ سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. میں خود اس خیال کا متفق نہیں ہوں، لیکن یہ شیطانی خیال اس معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، حجاب کی کیا ضرورت؟ اور آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیاں سڑکوں پہ اس طرح نکلی ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی شریف آدمی آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتا، شرم آتی ہے. کبھی سوچتے ہیں کہ جن گھروں سے یہ نکلی ہیں، جہاں سے یہ آئی ہیں، کوئی باپ ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی ماں ہوگی، اور کارپوریٹ کلچر کے نام پہ ان بچیوں کو اس طرح نکال دیا گیا. کوئی روکنے والا نہیں تھا. ایسے کپڑے کے جس میں جسم چھپے نہیں. اور وہ ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہن کے بھی برہنہ رہیں گی. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں لیکن نہیں، یہ استحکام خاندان پہ ضرب ہے. ان بچیوں کو سمجھانے والا، ان بچیوں کو بتانے والا بڑے سیمینار سجائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جن خواتین کے کردار کو واضح کیا گیا، کچھ خواتین کے تو نام لیے گئے، ان کا کردار بتایا گیا. حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود، ان کی گود میں پرورش ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے کتنی تھی جو بڑی بزنس ویمن تھی، ان میں سے کتنی تھی کہ جو بڑی، نہیں، یاد رکھیے کہ جب عورت رسولیے میں گھروں سے باہر نکلتی ہے تو تہذیبیں ویرانوں کے اندر کھو جایا کرتی ہیں، تو قومیں سراغ نہیں حاصل کرتی. اس لیے وہ چاروں طرف سے جو شیطانی تہذیب کا طوفان ہماری جانب سفر کر رہا، ہم
हम समझते हैं कि एक तरफ बमों के हमले हो रहे हैं इराक, अफगानिस्तान, अब तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा बमों के हमले यहां हो रहे हैं। दूसरी तरफ शैतानी तहजीब, हमसे हमारी हया छीन ली जाए, हमारा हिजाब छीन लिया जाए। और जरा इस साजिश का इदराक करें, हर चीज महंगी हो गई, सस्ती हुई है तो शैतानी तहजीब सस्ती हुई है। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, सस्ता हुआ केबल सस्ता हो गया। पहले अगर 10,000 रुपए में मिलता है तो 150 रुपए में मिलता है, और आप सब कुछ उसके ऊपर देख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी की तरक्की के मुखालिफ नहीं है, लेकिन नहीं, इसका मुकाबला करने के लिए अगर कोई चीज ढाल बन सकती है तो कुरान और सुन्नत। वो जो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अपने बाद 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे घर के अंदर शऊरी तौर पर कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी भी होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत की तालीम भी होनी चाहिए। एक एक बच्चा इस रंग में रंगा हुआ होना चाहिए। याद रखिए, बमों के हमले में जिनको नुकसान होगा वो सब जन्नत में जाएंगे, हम सब समझते हैं, लेकिन शैतानी तहजीब के हमले में जिसको नुकसान होगा उसकी जन्नत भी उसके हाथ से जाएगी। बचाओ अपने आप को, अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त गीर मजबूत फरिश्ते नामजद कर रखे हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और कर गुजरते हैं हर वो काम जिसका हुक्म उनका रब उनको देता। मेरे दोस्तों, बात इख्तिताम पे आ रही है। अगर हम समझें कि हम सारी दुनियावी तालीम देकर और दीन से बेबहरा करके बड़ी तरक्की कर जाएंगे। हमारे एक दोस्त गुज़िश्ता दिनों अमेरिका से आए हुए थे, एक वाक़या सुनाने लगे, कहने लगे कि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पाकिस्तान से एक गए हुए डॉक्टर साहब जो 1960 में पाकिस्तान से गए थे, गुजरात से उनका ताल्लुक था। डॉक्टर साहब वहाँ गए, उन्होंने पढ़ा भी, लिखा भी, खिदमत भी की, पैसा भी बहुत जमा किया, और उन्होंने वहीं की एक मुकामी औरत से शादी भी कर ली, एक बच्ची भी उसके नतीजे में पैदा हो गई। कोई 10-12 साल पहले डॉक्टर साहब की बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी दौलत अरबों डॉलर्स के अंदर। एक रात डॉक्टर साहब सोए, रात में उनको हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब दुनिया से रवाना हो गए। अरबों डॉलर की ये दौलत उनकी उस बच्ची के पास आ गई जिसने दुनियावी तालीम तो बखूबी हासिल की थी, लेकिन उसे अपने दीन और अपने मजहब और अपने असलाफ के बारे में कुछ पता नहीं था। अस्पताल वालों ने उस बच्ची से पूछा कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि आपके बाप की आखिरी रसूमात जिस तरह अदा की जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि व्हाट आर माई ऑप्शंस, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। उसने कहा कि अगर आप चर्च में ले जाना चाहती हैं तो हम उसके लिए ताबूत तैयार कर देते हैं, अगर आप मुसलमानों की तरह ज़मीन में दफन करना चाहती हैं हम उसके लिए तैयार कर देते हैं, अगर आप इसको जलाना चाहती हैं तो हम वो तैयार कर देते हैं, अगर आप समंदर में बहाना चाहती हैं हम वो तैयार कर देते हैं। अमरीकी मुआशरे में पलने बढ़ने वाली उस बच्ची ने पूछा कि पैसे किस पे सबसे कम खर्च होते हैं। उन्होंने कहा जी जलाने पे सबसे कम पैसे खर्च होते हैं। उसने कहा ठीक है, बढ़ने में जला दो। वो डॉक्टर साहब को भट्टी में डाल के जला दिया गया, और वहाँ के तरीके के मुताबिक उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बोतल में उनकी राख का कुछ हिस्सा डाल दिया, उसके ऊपर उनका नाम लिखकर और बच्ची के हवाले कर दिया कि ये रहा तुम्हारा बाप।
تو ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو یہاں پاکستان میں اطلاع ملی کہ ان کا بھائی وہاں مر گیا ہے، تو ان کے دو بھائی تلاش کرتے ہوئے امریکہ جا پہنچے، گھر پہ جا پہنچے. انہوں نے کہا ارے بھائی وہ ہمیں پتہ چلا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے، اس کا مزار کہاں ہے، جا کے فاتحہ تو پڑھ دیں. اس بچی سے انہوں نے تذکرہ کیا، وہ پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی. اس نے کہا کہ اچھا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ گھر کے اندر گئی اور اس نے ایک بوتل لا کے دی، کہا کہ یہ آپ کا بھائی ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور انہیں اپنی تہذیب، اپنی اقدار سے واقف نہ کروائیں، تو یہ حقیقت میں وقوع پذیر ہونے والا واقعہ خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، وقت کا چیلنج آج قبول کرنا ہوگا، اور آج اس خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، توانا کرنے کے لیے. لیکن میں بات کو یہاں ختم نہیں کر رہا. اگر صرف یہ اس لیے کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر کوئی اچھی سی بات سنیں، سر دھنیں اور رخصت اور روانہ ہو جائیں، نہیں. اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت. گھروں کے اندر بہوؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہو اور بیٹی ایک ہی سلوک کی حقدار. لیکن میں اپنی گفتگو کے آخر میں ایک ٹاسک آپ کو دے رہا ہوں، ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، ایک کام دے رہا ہوں. آغاز یہاں سے کریں. یہ رشتے نہیں بن سکتے صبر کے بغیر، تحمل کے بغیر، حقوق کی ادائیگی کے بغیر. ہم سب آئیے اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک عزیز یا رشتہ دار جس سے ہماری ناراضگی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار ناراضگی تو اسی کی وجہ سے، اسی نے یہ حرکت کی تھی، اسی نے نہیں. چونکہ یہ رشتے اللہ کے نام پر بنتے ہیں، تو اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جھک کر اس کے پاس جائیں گے، معذرت کریں گے، اس رشتے کی بحالی کی کوشش کریں گے، اس رشتے کو توانا اور طاقتور، اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنا کام کریں گے. اور مجھے یقین ہے ہم دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بھیجے گئے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بے ترتیب کر دیتا ہے. جو رشتوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ترتیب میں لے آتا ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن کے اس کے معاملات کو ترتیب میں لائے. تو ایک ایسے رشتہ دار عزیز کو منانا ہے، خوش کرنا ہے، اس سے اس رشتے کو قائم کرنا ہے، اس کے گھر پہ جانا ہے، اسے اپنے گھر کھانے پہ بلا لینا ہے، اس کی کوئی ضیافت کر دینی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آج ہم اس پہلو پر سفر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور ہمارا خاندان مل کر جنت کی جانب سفر کریں گے. اللہ رب العالمین جنت کے بالا خانوں میں ہمیں اپنے خاندانوں کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.